ایک صاحب گزرے ہیں، حال ہی میں ہمارے ایک بزرگ کا انتقال ہوا ہے، حضرت مولانا محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. انہیں اللہ نے اس موضوع پر بڑی دسترس عطا فرمائی تھی. خود بھی پہلے غیر مقلد تھے، بعد میں انہوں نے جب قرآن و حدیث میں غور کیا تو غیر مقلدیت سے تائب ہو کر انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے طرز پر حنفیت کو اپنایا، اور پھر اس موضوع پر انہوں نے ماشاءاللہ اپنے دور کے اندر انتہائی کمال حاصل کیا. ان کے دور میں ان کے سامنے کسی غیر مقلد کو گفتگو کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی. یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ ہم نے خود عملی طور پر بھی اسے دیکھا ہے. باہر صورت مولانا کا ایک دفعہ گفتگو ایک صاحب سے ہوئی، وہ بھی ایسی شخصیت تھے کہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ دنیا کے اندر غیر مقلدوں کے سب سے بڑے عالم. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ دنیا میں غیر مقلدوں کے سب سے بڑے عالم ہیں. ان سے گفتگو ہو رہی تھی، اور گفتگو اس بات پہ ہو رہی تھی، مولانا کا فرمانا یہ تھا کہ قرآن و حدیث پر براہ راست ہر انسان عمل نہیں کر سکتا. ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے مجبور ہیں کہ علماء سے رابطہ کریں اور علماء کی تشریحات کو لے کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں اور دین پر اس کے مطابق عمل کریں. ان کا اصرار یہ تھا کہ نہیں، ہر شخص کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. تو مولانا نے فرمایا کہ اچھی بات ہے، اگر ہر شخص یہ کام کر سکتا ہے کہ قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر عمل کرے، تو آپ کے غیر مقلدوں میں سے کسی ایک حاجی کو آپ میرے سامنے کھڑا کر دیجئے، میں اس سے کچھ باتیں پوچھتا ہوں حج کے موضوع پر. ظاہر اس نے جب حج کیا ہے تو اسے قرآن و حدیث کی وہ تمام آیتیں اور وہ تمام روایتیں معلوم ہوں گی، وہ مجھے بتائے گا اور میں اس سے پوچھوں گا. تو انہوں نے سمجھ لیا، دیکھ لیا کہ یہ سوال بڑا چبھتا ہوا اور بڑا مشکل ہے، اس پر عمل نہیں ہو سکتا. تو کہنے لگے کہ بھئی حج تو زندگی میں ایک دفعہ کیا جاتا ہے، ہر انسان کو کہاں یاد رہتا ہے. جب حج کیا تھا انہیں معلوم ہوں گی آیتیں، بعد میں بھول گئے تو اب تھوڑی وہ آپ کو بتا سکتے ہیں. تو مولانا تو ان سے زیادہ حاضر جواب تھے. مولانا نے فرمایا کہ نماز تو دن میں 5 دفعہ پڑھتے ہیں، تو کسی ایک بندے کو کھڑا کر دیجیے آپ، کسی غیر مقلد کو جو دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتا ہے. میں اس سے نماز کے بارے میں کچھ سوالات کروں گا اور میں دیکھوں گا کہ وہ آپ سے پوچھ کر کے عمل کرتا ہے یا اللہ کے نبی کی حدیثیں اسے یاد ہیں. آپ ذرا ایک بندے کو کھڑا کر دیجئے، میں اسے دیکھتا ہوں کہ وہ خود عمل کر رہا ہے یا آپ سے پوچھ کے عمل کر رہا ہے. تو کہنے لگے کہ یہ ہم سے پوچھتے ہیں. فوراً انہوں نے پھر وہی بات اٹھا کے لے کہ ہم سے پوچھتے ہیں. تو مولانا نے فرمایا کہ میرا اور آپ کا یہی اختلاف ہے، آپ کہتے ہو کہ آپ سے پوچھ کر کے چلیں، میں کہتا ہوں کہ حضرت امام ابو حنیفہ سے پوچھ کر کے چلیں. امام ابو حنیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واسطے سے شاگرد ہیں، بیچ میں صحابی کا واسطہ، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. میں کہتا ہوں ان سے پوچھو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واسطے سے شاگرد ہے. تم کہتے ہو کہ 1400 سال کے بعد میں آیا ہوں، مجھ سے پوچھ کر کے چلو. یہ فرق ہے میرا اور آپ کا. فقہ یہ کہتی ہے کہ وہاں ذرا قریب پہنچیے اللہ کے نبی کے، اور آپ اللہ کے نبی سے اتنے فاصلے پر لے جا کر کے لوگوں کو کھڑا کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد مولانا نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ ہمیں آپ حدیث شریف سے نماز کے فرائض بتا دیں کہ نماز کے اتنے فرض ہیں. کیوں نہیں، کتنے فرض ہیں نماز کے؟ 13 فرض ہیں. تو یہ دکھا دیں ہمیں، حدیث میں لکھا ہوا کہ نماز کے 13 فرض ہیں اور یہ ہیں، یہ ہمیں دکھا دیں. تو ان صاحب نے کہا کہ میرے پاس یہاں ساری کتابیں تو نہیں رکھی ہوئی، تو کتابیں چاہیے، اس کے لیے پورا کتب خانہ چاہیے. مولانا نے فرمایا کہ آپ کے پاس تو نہیں ہے، لیکن میں لے کے آیا ہوں ساتھ، یہ پوری میں نے اپنے سامنے رکھی ہوئی ہیں. آپ کتاب کا نام لیجئے، میں آپ کو اٹھا کر کے دیتا ہوں، آپ اس میں سے نکال کے دکھا دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ایک دم سے تھوڑی آ جاتا ہے، 13 فرض سیکھنے کے لیے آپ کو میرے پاس 13 سال میری شاگردی کرنی پڑے گی. تو مولانا نے فرمایا کہ اگر 13 فرض حدیث سے سیکھنے کے لیے مجھے 13 سال آپ کی شاگردی کرنی پڑتی ہے، تو ذرا مجھے یہ بتائیے کہ پورا دین سیکھنے کے لیے مجھے آپ کے پاس کتنے سال رہنا پڑے گا؟ جی، اگر نماز کے صرف 13 فرض سیکھنے کے لیے 13 سال رہنا پڑے گا اور وضو کے 4 فرض سیکھنے کے لیے 4 سال گزارنے پڑیں گے، تو پورا دین سیکھنے کے لیے مجھے آپ کے پاس کتنے سال رہنا پڑے گا؟ ذرا یہ مجھے سمجھا دیجیے. فرمانے لگے کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ قرآن و حدیث سے نماز کے 13 فرض نہیں دکھا سکتے، اور میں فقہ کی کتاب تعلیم الاسلام جو ہمارے بچوں کو پہلی کی کلاس میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں سے یہ میں 13 فرض نکال کے آپ کو دکھا سکتا ہوں. اگر آپ کو ان 13 فرض پر اعتراض ہے
تو وہ اعتراض پیش کیجیے، اور اگر اعتراض نہیں تو پھر ہماری بات کو تسلیم کیجیے۔ چنانچہ آپ ان اہل حدیثوں میں سے کسی سے پوچھ لیجیے، اہل حدیث کا لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ پسند کرتے ہیں اپنے لیے لفظ، ورنہ وہ اس قابل نہیں ہے، میں ابھی آپ کو بتاؤں گا اس سلسلے کے اندر۔ آپ سے ذرا پوچھیے کہ نماز میں کتنے فرض ہیں، وضو میں کتنے فرض ہیں، اور یہ فرض آپ کہاں سے نکال کے لائیں، قرآن پاک میں ہیں، حدیث شریف میں ہیں، کہاں ہیں، یہ ذرا ہمیں دکھا دیجیے۔ ایک صاحب نے وضو کے فرضوں کے لیے قرآن کریم کی آیت پیش کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، یہ آیت پیش کر دی۔ اس میں 4 اعضاء کے دھونے کا ذکر ہے، میں نے کہا اس میں فرض کا لفظ تو موجود نہیں ہے، آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ ان 4 اعضاء کو دھونا فرض ہے؟ دیکھیے وہ پھر آپ کو فقہ کا سہارا لینا پڑے گا، پھر آپ کو وہیں جانا پڑے گا، حنفیوں کے پاس یا مالکیوں کے پاس یا حنبلیوں کے پاس یا شافعیوں کے پاس۔ وہاں اگر آپ نہیں جائیں گے تو آپ کو مسئلہ حل ہی نہیں ہوگا۔ اور یہ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ پیسے لینے کے لیے تو حنبلیوں کے پاس چلے جاتے ہیں، سعودی عرب جو دوڑ کر کے جاتے ہیں، وہاں کا باقاعدہ تحریر شدہ قانونی مذہب ہے کہ وہاں پر حنبلی مسلک چلے گا، چنانچہ وہاں کی ساری کورٹوں اور عدالتوں کے اندر حنبلی مسلک کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں اور حنبلی مسلک چلتا ہے۔ پیسے لینے کے لیے تو وہاں چلے جاتے ہیں، لیکن پیسوں کے علاوہ جب کوئی بات کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی حنبلی مشرک ہیں، شافعی مشرک ہیں، حنفی مشرک ہیں، مالکی مشرک ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جی وہ نبی کی بات کو انسانوں سے پوچھ کر کے مانتے ہیں اور نبی سے براہ راست نہیں پوچھتے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ کوئی راستہ ہمیں دکھا دیجئے نبی سے براہ راست پوچھنے کا تو ہم پوچھ لیں گے۔ کہتے ہیں جی بخاری شریف میں دیکھ لیجئے۔ میں نے کہا بخاری بھی تو امام بخاری نے لکھی ہے نا، براہ راست سنا ہوا جی۔ اور امام بخاری کون ہے؟ امام ابو حنیفہ کے شاگرد کا شاگرد ہے۔ امام بخاری عبداللہ ابن مبارک کے شاگرد اور عبداللہ ابن مبارک امام ابو حنیفہ کے شاگرد۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب امام بخاری سے پوچھے، بخاری سے پوچھیے۔ میں نے کہا کہ بخاری بھی تو امام بخاری نے لکھی ہے نا، اللہ کے نبی نے خود کو کتاب لکھی ہے جی۔ پھر آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ بخاری سے اگر آپ نے سیکھ لیا تو وہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لیا؟ بات تو پھر نہیں رہی کہ چاہے ابو حنیفہ کو امام مان لیجئے چاہے بخاری کو امام مان لیجئے، ماننا تو پڑے گا آپ کو۔